قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب أشهد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي. اس سے قبل ہم نے استواء اللہ علی عرشہ سے متعلق 7 آیتیں قرآن کے مختلف مقامات سے پڑھی تھی اور عقیدہ اہل سنت والجماعت کو سامنے رکھا تھا کہ ان آیات کی روشنی میں اللہ رب العالمین کا بذات ہی اپنے عرش کے اوپر جو سب سے بڑی مخلوق ہے، سب سے اونچی مخلوق، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کا استواء ہے، استواء یلیق بجلالہ وعظمتہ، ایسا استواء جو اس کی عظمت و جلال کو زیب دیتا ہے کہ وہ عرش کے اوپر بلند ہوا، صعید اعلی وارتفع واستقر۔ جو لوگ ایسا نہیں مانتے، اللہ کو ہر جگہ موجود مانتے ہیں، یا حلولی ہے، اللہ کو بندوں کے اندر حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، بندوں کے اندر اللہ کے حلول کا عقیدہ رکھتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے اور ہر شے کے اندر ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ عرش کے اوپر نہیں ہے بلکہ وہ ہر جگہ ہے۔ اور استوا کا معنی انہوں نے استولا رکھا ہے، استیلا ہوا، استیلا کیا، قبضہ جمایا، مسلط ہوا، مالک ہوا، یہ سب باطل معنی ہے جس کو آپ پڑھ چکے ہیں۔ اسی سے ریلیٹڈ چند آیات مؤلف لے کر آئے ہیں اللہ تعالیٰ کے علو کو ثابت کرنے کے لیے اس کی مخلوقات کے اوپر۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات کے اوپر ہے، اور جیسا کہ بتایا کہ سب سے بلند اور سب سے بڑی مخلوق، سب سے وسیع و عریض مخلوق عرش ہے، اور عرش الہی سب سے اوپر ہے۔ جس کرسی کے متعلق اللہ نے کہا وسع کرسیہ السماوات والارض، اللہ کی کرسی زمین و آسمان کو اپنے احاطے میں لیے ہوئی ہے، آسمان و زمین سے بڑی ہے۔ وہ کرسی اللہ کے عرش کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے کہ ایک چوڑی، ایک چھلا جو لق و دق صحرا کے اندر، بیابان کے اندر پھینک دیا جائے، جس کی کوئی حیثیت صحرا کے طول و عرض کے سامنے نہیں۔ تو اللہ اکبر، عرش کتنی عظیم مخلوق ہوگی، اور اس کے اوپر رب العالمین، کیونکہ کوئی بھی مخلوق اللہ سے چھوٹی ہی ہے، بڑی نہیں، سب مخلوق سے بڑا ہے اللہ، تو وہ کیسے کسی مخلوق کے اندر آئے گا؟ جی، اس لیے اللہ کے لیے علو ہے اور وہ عرش کے اوپر ہے، تو تمام مخلوقات کے اوپر ہے۔ متعدد آیتوں سے اللہ کے علو کو ثابت کیا ہے، بلکہ اہل علم نے تو کہا کہ 1000 سے زیادہ دلیل ہے اللہ کے علو کے اوپر، کہ اللہ علی ہے، بلند ہے۔ عظیم آیتوں میں سے ایک آیت یہ ہے، یا عیسیٰ، خطاب ہے اللہ تعالیٰ کو، اے عیسیٰ، عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ یہ ماں سے پیدا ہوئے تھے بغیر باپ کے، تو اس لیے ان کی نسبت ماں کی طرف کی جاتی ہے، عیسیٰ ابن مریم، جو اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک بڑی نشانی تھے۔ انی متوفیک ورافعک الی، میں تمہیں پورا لینے والا ہوں، یعنی زمین سے تم کو پورا لینے والا ہوں اپنی طرف، ورافعک الی، اور اپنی طرف تجھ کو اٹھانے والا ہوں۔ یہ اللہ کا کلام ہے جو حرف اور صوت کے ساتھ ہے، خطاب کیا اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو۔ ہم اللہ کے کلام کی گفتگو پر آئیں گے کہ گمراہ فرقے کہتے ہیں کہ اللہ کی صفت کلام نہیں ہے، اور جو صفت ہے وہ صفت کلام نفسی ہے، جس میں کوئی حرف نہیں ہوتا، کوئی صوت، کوئی آواز نہیں ہوتی۔ بہرحال کہا یا عیسیٰ، خطاب ہے عیسیٰ علیہ السلام کو، انی متوفی کا، توفا، یہ توفا کے معنی ہوتا ہے پورا لینا۔ اب اس کا اطلاق کئی معنی میں ہوتا ہے، فلان توفا حقہ، فلاں نے اپنا حق پورا لے لیا، تو میں پورا لینے والا ہوں، یعنی جسم و روح کے ساتھ آپ کو لینے والا ہوں، زمین سے آپ کو لینے والا ہوں۔
اور آسمان کی طرف اٹھانے والا ہوں۔ قابض کے بارے میں، انی متوفی کا اے قابضوں کا، میں آپ کو قبض کرنے والا ہوں، میں آپ کو لینے والا ہوں، پورا پورا لینے والا ہوں۔ دوسرا معنی ہے متوفی کا اے منیموں کا، میں آپ کو نیند دینے والا ہوں، یعنی نیند دے دوں گا اور آپ کو پورا پورا لے لوں گا، یعنی جسم اور روح کے ساتھ آپ کو زندہ اٹھا لوں گا آسمان۔ یہ معنی بھی بہت اچھا ہے، اور یہ خود قرآن سے ثابت ہے، کیونکہ نوم ایک طرح کی وفات ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ انعام آیت نمبر 60 میں فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُم بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُم بِالنَّهَارِ، وہی اللہ ہے، وہی ذات ہے جو تمہیں رات میں وفات دیتی ہے، نیند دیتی ہے۔ نیند کو وفات سے تعبیر کیا گیا، اور تمہارا جو دن میں تم کماتے ہو اس کو وہ ذات جانتی ہے۔ اور تیسرا معنی وفات کا موت دینا ہے، جسم سے روح کا الگ ہو جانا، جیسے اللہ نے کہا اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، موت کے وقت اللہ تعالیٰ نفسوں کو پورا پورا لیتا ہے، یعنی ان کی روحوں کو جسم سے قبض کر لیتا ہے۔ اور لاشے بے جان، جسم بے جان جو ہوتا ہے وہ زمین کے اندر دفن کر دیا جاتا ہے۔ تو متوفی کا معنی قابضوں کا، میں آپ کو لینے والا ہوں پورا پورا، متوفی کا اے منیموں کا، آپ کو نیند دینے والا ہوں۔ یہ دونوں معنی ٹھیک ہے کہ نیند کی حالت میں آپ کو پورا پورا لے لوں گا، لیکن یہ جو متوفی کا معنی ہے کہ آپ کو وفات دے دوں گا، آپ کی روح کو قبض کر لوں گا، آپ کے جسم سے الگ کر دوں گا، یہ معنی یہاں صحیح نہیں ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ قرآن مجید میں ہے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، اہل کتاب کا ہر کوئی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت سے قبل ان پر ایمان لے آئے گا، یعنی جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں دمشق کے پورب منارہ بیضا کے پاس اتریں گے، دو فرشتوں کے پروں پر ٹیک لگا کر، اور شریعت محمدیہ یا احکام محمدیہ کے مطابق فیصلے کریں گے اور دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے، اور قرآن و سنت کے پیروکار ہوں گے، ان کی نبوت اور رسالت نہیں ہوگی، ان کی کوئی مستقل اپنی شریعت نہیں ہوگی، وہ شریعت محمدیہ کے تابع ہوں گے، آخری زمانے میں اتریں گے۔ یہ بہت بڑی علامت ہے، علامت کبریٰ میں سے، قیامت کی علامتوں میں سے ایک بڑی علامت ہے۔ حدیث صحیحین کے اندر موجود ہے کہ آخری زمانے میں یوشک ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا مقسطا الی آخرہ، کہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے صحیحین میں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، عن قریب یا بالیقین جلد ہی تم میں حضرت عیسیٰ بن مریم اتریں گے، جو عدل و انصاف کے ساتھ تمہارے درمیان اللہ کی شریعت کے مطابق فیصلہ کریں گے، صلیب کے نشان کو توڑیں گے جس پر نصرانیت اس وقت قائم ہے، اور وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی اور انہوں نے اپنے ماننے والوں کے گناہوں کا کفارہ اپنی بلی دے کر دیا، سولی پر لٹک کر کے اپنے انویائیوں، اپنے ماننے والوں، اپنے فالوورز کے گناہوں کا کفارہ ہو گئے وہ، لہذا کوئی بھی عیسائی کوئی بھی گناہ کرے اس کی پکڑ نہیں ہے، سب جنتی میں جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، نعوذ باللہ، اور وہ خنزیر کو قتل کریں گے جس کو یہ عیسائی خوب کھاتے ہیں اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہیں، صلیب کو توڑیں گے تو خنزیر کو قتل کریں گے، اور جزیہ کا قانون اسلام کا ختم ہو جائے گا۔ اب اس وقت ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک سے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے وقت تک یہ حکم ہے کہ اسلام لاؤ، نہیں اسلام لاتے ہو تو جزیہ ٹیکس دے دو، نہیں کرتے ہو تو پھر ہم بسم اللہ قتال کریں گے۔ لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اسلام اتنا غالب ہوگا کہ اما الاسلام و اما القتل، یا تو مسلمان ہو یا قتل کر دیں گے، جزیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اور یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ یہ قانون حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی منسوخیت کا اعلان کریں گے، بلکہ منسوخیت کا اعلان تو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے کر دیا ہے، اور یہ بتایا کہ یہ قانون نزول عیسیٰ کے وقت تک ہے، اس کے بعد نہیں رہے گا۔ اس حکم کی وہ عملی تنفیذ کریں گے، ورنہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ اگر وہ متبع شریعت محمدیہ ہوں گے تو پھر یہ امینڈمنٹ کیوں آیا، یہ تبدیلی اور یہ نسخ کیوں آ رہا ہے۔ وہ اس حکم کا معاملہ اسی وقت تک ہے جب تک کہ عیسیٰ بن مریم داخل نزول نہیں کرتے، جب ہوں گے تو یہ آلریڈی کینسل ہو جائے گا، اور یہ ہمیں خبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملی۔ بہرحال تو عیسیٰ علیہ السلام
کے لیے متوفی، وفات کا معنی موت دینے کا معنی نہیں ہے، زندہ آسمان پر اٹھا لیا جانا، قبض کرنا، پورے طور پر لیا جانا اور حالت نیند میں لیا جانا۔ چلیے صاحب، نیند غالب کر دی، اللہ نے اٹھا لیا۔ بہرحال محل شاہد جس سے ہم استدلال کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ رافعک الیہ، یہی شاہد ہے، یہی دلیل ہے یہاں کہ میں اے عیسیٰ میں تمہیں اپنی طرف اٹھانے والا ہوں۔ تو عیسیٰ مرفوع جس کو اٹھایا جائے، اور مرفوع الیہ جس کی طرف اٹھایا جائے وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ۔ اور ظاہر ہے کہ اٹھایا جانا کسی چیز کا نیچے سے اوپر اٹھایا جاتا ہے، اوپر سے جو چیز نیچے آتی ہے اس کو نزول کہتے ہیں، رفع کہتے ہیں نیچے سے اوپر اٹھایا جانا۔ تو اللہ تعالیٰ اوپر ہے، جبھی تو عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ مخلوق کے اوپر ہے، یہی معنی ہے ورافعک الیہ۔ الی صلہ کا مطلب یہ ہے کہ جسم اور روح کے ساتھ آپ کو اٹھانے والا ہوں۔ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ صاحب میں آپ کے مقام کو اٹھانے والا ہوں، آپ کے مرتبے کو بلند کرنے والا ہوں، یہ مفہوم نہیں ہے، کیونکہ یہ جو الیہ ہے یہ صلہ بتا رہا ہے کہ یہ معنی اسی وقت صحیح ہوگا جبکہ رفع سے مراد رفع حقیقی ہو، جسم اور روح کے ساتھ اٹھایا جانا۔ باقی رہا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے، مرتبے میں بلند ہے، یہ تو جہمیہ معتزلہ بھی مانتے کہ اللہ کے لیے علو ہے، علو معنوی، لیکن اہل سنت والجماعت علو ذاتی ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علو القدر ہے، مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند ہے، اس کو تو جہمیہ معتزلہ بھی مانتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ علو القہر ہے، ہر چیز پر غالب اور مقتدر ہے، سب کی گردنیں اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ اور تیسرا ہے علو بالذات، اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے تمام مخلوقات کے اوپر، عرش کے اوپر ہے، جس کا یہ معتزلہ، جہمیہ اور دوسرے گمراہ فرقے صوفیہ وغیرہ انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ علو القدر ہے، علو القہر ہے اور علو ذات، علی ذات ہے، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے۔ اس سلسلے میں بہت سی دلیلیں ہیں قرآن و حدیث کے اندر، اجماع بھی ہے اور عقل بھی دلالت کرتی ہے اور نیچر بھی اس پر دلالت کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ہے۔ قرآن مجید میں متنوع انداز سے، اسلوب میں اس نظریے کو ثابت کیا گیا کہ اللہ کے لیے علو ہے، اللہ کے لیے فوقیت ہے۔ کہیں پر تو اللہ کا نام اور اس کی صفت علو آئی ہے، کہیں پر فوقیت ہے، فوق مانے اوپر، وہ بھی علوی کے معنی میں ہے جی۔ اسی طریقے سے اشیاء اللہ کے پاس سے اترتی ہے جی، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے آسمان سے لے کر نیچے تک۔ یا اسی طریقے سے وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اللہ اتارتا ہے آسمان سے بارش کو۔ تو نزول جو اوپر سے نیچے ہوتی ہے، صعود، الصعود صعد یصعد، صعد یصعد، چڑھتی ہے چیزیں اللہ کی طرف۔ ظاہر ہے کہ اللہ بلند ہے تو اس کی طرف عمل چڑھتے ہیں، بندوں کے اقوال چڑھتے ہیں، حدیثیں آئیں گی یہ قرآن کی آیت ہے۔ تو وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، لفظ علو ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی، ہم کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، میرا رب سب سے بلند ہے۔ اسی طریقہ سے فوقیت، یخافون ربهم من فوقہم، حضرات فرشتوں کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ اپنے رب تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، کپ کپاتے ہیں، لڑزتے ہیں، لرزاں و ترساں رہتے ہیں جو ان کے اوپر ہے جی۔ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، سورہ انعام کی آیت نمبر 18 ہے۔ اللہ تعالیٰ قاہر ہے، غالب ہے اپنے بندوں کے اوپر۔ تمام چیزیں اللہ کی طرف سے اترتی ہیں۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ، ہم نے ذکر کو اتارا ہے، تو کوئی بھی چیز اترتی ہے وہ اوپر سے نیچے آتی ہے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف پاکیزہ بات چڑھتی ہے، ذکر و دعا تلاوت وغیرہ چڑھتی ہے۔ عمل صالح یرفعہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ، اللہ اس کو عمل صالح کو اٹھاتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیثیں بھی متواتر ہے، قولی، فعلی، تقریری حدیث۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ میں کہتے تھے سبحان ربی الاعلیٰ، آپ کہتے تھے کہ اے لوگوں، جب آسمان کا ذکر آتا کہ اللہ آسمان میں، تو کہتے اللہ تامنونی، کیا تم لوگ مجھ پر وشواس نہیں کرتے، مجھ پر اعتماد نہیں کرتے، مجھ پر بھروسہ نہیں کرتے؟ انا امین من فی السماء، میں اس ذات کا امین ہوں، اس ذات کی نزدیک میں امانت دار ہوں، قابل اعتماد ہوں، جو کہ آسمان میں ہے۔ صحیحین کی روایت ہے ابو سعید خدری سے۔ اسی طریقہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا تو صحابہ کرام سے پوچھا، 1000 کے قریب ان کی تعداد تھی، یا 1 لاکھ سے زیادہ تعداد تھی ان کی، زیادہ جی، لاکھ کے اوپر صحابہ کرام تھے، یا قریب 1 لاکھ کے برابر تھے تعداد میں تھے۔ آپ نے پوچھا کہ لوگو تم مجھ سے میرے متعلق پوچھے جاؤ گے؟
فما انتم قائلون یوم الدین، قیامت کے دن کیا جواب دو گے؟ بتاؤ الا هل بلغت، میں نے اللہ کا دین تم تک پہنچایا کہ نہیں پہنچایا؟ تمام صحابہ نے بیک زبان کہا کہ بلا قد بلغت وادیت ونصحت، آپ نے اللہ کا دین پہنچا دیا، امانت ادا کر دی اور امت کے لیے خیر خواہی مکمل فرما دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کی طرف نظر اٹھاتے تھے اور انگلی سے اشارہ کرتے تھے، آسمان کی طرف نظر اٹھائی، انگلی اوپر اٹھائی اور پھر انگلی کو نیچے جھکاتے تھے، ہلاتے تھے، یلقطوها الی الناس، اللہم فاشہد اللہم فاشہد، اللہ ان کی گواہی پر تو گواہ رہا۔ اسی طریقے سے آدمی بندہ دعا کرتا ہے، ہاتھ اٹھاتا ہے، کیوں اٹھاتا ہے؟ اللہ کے لیے اٹھاتا ہے۔ کبھی کبھی آدمی کی نظریں جب وہ مضطر اور پریشان ہوتا ہے یا اللہ کہتا ہے تو بے ساختہ اس قلب و نظر اوپر اٹھ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے معاویہ بن حکم سلمی رضی اللہ عنہ کی روایت ہے جی مسلم کے اندر کہ انہوں نے اپنی لونڈی کو آزاد کرنا چاہا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو لے کر آؤ۔ اس لونڈی سے جو جاہلہ تھی، بکری چرانے والی تھی، اور عام طریقے سے لونڈیاں تو زمانے میں جاہل ہی ہوا کرتی تھی، آزاد کرنے سے پہلے پوچھا اس لونڈی سے، جاہلہ سے، این اللہ، کہاں ہے اللہ، کہاں ہے؟ اس لڑکی نے کہا فطرت کی آواز ہے، قالت فی السماء، اللہ آسمان میں ہے۔ قال فمن انا، میں کون ہوں؟ قال انت رسول اللہ، آپ نے کہا عاتقھا فانھا مؤمنہ، آزاد کر دیجیے، مومنہ۔ اس طریقے سے سلف صالحین ہر زمانے میں، سلف صالحین صحابہ تابعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اس کا اجماع رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے آسمان میں ہے، یعنی عرش کے اوپر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک جو سلف کے منہج کے پیروکار ہیں، اجماع اس طریقے سے کہ انہوں نے تمام آیتوں کو جو اللہ تعالیٰ کے لیے علو اور فوقیت اور اشیاء کا اس کی طرف سے نزول اور کچھ اشیاء کا اس کی طرف چڑھنا یا چڑھایا جانا، یہ سب جس معنی پر دلالت کرتی ہے، ظاہری معنی پر، اسی معنی پر سلف صالحین اور ان کے منہج کے پیروکاروں نے ان آیتوں کو محمول کیا ہے۔ جو آیت کا معنی اور مدلول ہے اسی پر موقوف محمول کیا ہے، گویا اس کی خلاف ورزی نہیں کبھی کی، لہذا یہ اجماع ہوا ان کا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے کہا کہ سلف صالحین مجھے متفق ہیں اس کے اوپر، کسی نے بھی یہ نہیں آج تک کہا سلف صالحین اور ان کے منہج کے پیروکاروں نے کہ اللہ آسمان میں نہیں ہے، یا یہ کہا ہو کہ اللہ نعوذ باللہ زمین میں ہے، یا اللہ نہ داخل عالم ہے نہ خارج عالم ہے، نہ متصل ہے نہ منفصل ہے۔ جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ عقل کی دلالت دیکھیے، عقل سے بھی پوچھیے، عقل والوں سے، کہ بلندی باعث عزت ہے کہ پستی؟ تو کہے گا بلندی۔ تو پھر اللہ رب العالمین، تم چاہتے ہو بلندی، اللہ چاہے پستی۔ تم چاہتے ہو کہ اونچی کرسی ملے، اونچا سنگھاسن ملے، اونچا شریر ملے تم کو، جی تو اگر سفل یا سفل اللہ کے لیے محال ہے، اور یقیناً محال ہے کہ یہ نقص ہے، تو کمال کس میں ہے؟ علو کے اندر۔ علو تمام مخلوق کے نزدیک صفت کمال ہے، اور صفت کمال اللہ کے لیے ہی ثابت ہے، مطلق صفت کمال اللہ کے لیے ثابت ہے۔ باقی رہا کمال نسبی، فلاں فلاں کے مقابلے میں اونچا ہے، فلاں فلاں کے مقابلے میں بلند ہے، بلند مرتبت ہے یا بلند مقام ہے، تو یہ سب چیزیں تو ہیں اپنی جگہ، لیکن کمال مطلق، علو مطلق، صفات کاملہ مطلقہ، میرا علی الاطلاق تمام صفت کامل درجے کی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے۔ فطرت کی بھی یہی دلیل ہے، انسان جب بھی پریشان حال ہوتا ہے اس کی نظر آسمان کی طرف اٹھتی ہے، جانتا ہے کہ رب تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ تو اس طریقے سے نقلی اور عقلی اور فطری دلیلوں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عرش پر ہونا اور اپنی تمام مخلوقات کے اوپر، اور تمام مخلوقات میں سب سے اونچی مخلوق، سب سے اوپر کی مخلوق ہے عرش، اس کے اوپر ہونا ثابت ہے۔ یہ ایک فطری معاملہ بھی ہے۔ اب یہ کہنا کہ آسمان میں ثابت کر دیں گے، عرش کے اوپر ثابت کر دیں گے تو جسم لازم آئے گا، جی وہ محدود ہوگا، نہیں محدود کا کیا بنے گا؟ مخلوق اس کو گھیرے ہوئی ہے کیا؟ ہر کس نہیں یہ معنی ہو سکتا کہ مخلوق گھیرے، اس کا مطلب کہ اگر مخلوق گھیرے گی تو مخلوق اللہ سے بڑی ہو جائے گی، تو یہ معنی غلط ہوگا۔ اور جسم کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جسم ثابت ہو جائے گا، جسم کا کیا مطلب ہے؟ گوشت پوشت اور ہڈیوں کے مجموعے کا نام ہے نعوذ باللہ۔ تم اپنے اوپر قیاس کرتے ہو اللہ کی ذات کو، تو یہ تو مخلوق سے مشابہت ہو جائے گی۔ اللہ اپنی ذات سے قائم ہے، اور اس کے لیے صفات ہے، اس کا چہرہ ہے، اس کے آنکھ ہے، اس کے ہاتھ ہے، دو ہاتھ ہے، اس کے پاؤں ہیں، یہ سب چیزیں ثابت ہے۔
یہ سب جو تعلیلات منطقیانہ فلسفیانہ علتیں لوگ بیان کرتے ہیں، انہی علتوں کی وجہ سے ہم قرآن و حدیث کو نہیں نا چھوڑیں گے، یا صحابہ اور سلف صالحین کی سمجھ کو نہیں نا چھوڑیں گے۔ چلیے صاحب، دوسری آیت ہمارے سامنے ہے، بل رفعہ اللہ الیہ، یہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی متعلق، وما قتلوہ یقینا، سورہ نساء کی آیت ہے 157 158 نمبر کی آیت، 157 نمبر کی آیت کا آخری ٹکڑا ہے، وما قتلوہ یقینا، ہرگز نہیں، بالیقین سمجھ لو کہ انہوں نے، یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، بلکہ اللہ نے ان کو زندہ جسم اور روح کے ساتھ آسمان میں اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیم، اور یہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، وہ تو غالب ہے، ہر چیز پر غالب ہے، قادر ہے، اور وہ حکمت والا ہے۔ وما قتلوہ یقینا، یہ کہہ کر کے جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے عیسیٰ کو قتل کر دیا، انا قتل المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، اللہ نے کہا وما قتلوہ وما صلبوہ ولکن شبہ لہم، مشابہت عیسیٰ کی ڈال دی گئی ان کے کسی ایک آدمی پر جن کو انہوں نے شبہ میں قتل کر دیا، یہ صرف ظن کی پیروی کرتے، ان کے پاس کوئی حقیقی علم نہیں ہے، اور فرمایا آخر میں وما قتلوہ یقینا، ہرگز انہوں نے قتل نہیں کیا، بالیقین سمجھ لو کہ انہوں نے قتل نہیں کیا، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے ان کو زندہ آسمان میں اٹھا لیا، وکان اللہ عزیزا حکیما، بل رفعہ اللہ الیہ، اللہ نے اپنی طرف ان کو اٹھایا، ظاہر ہے کہ رفع کا تعلق نیچے سے اوپر جانا ہے، مرفوع الیہ جس کی طرف اٹھایا گیا، یعنی اللہ وہ سب سے اوپر ہے، اپنی ذات سے عالی ہے، کیونکہ کسی چیز کا اٹھایا جانا یا کسی چیز کی طرف کسی چیز کا اٹھایا جانا، یہ اس کے علو کو مستلزم ہے لازمی طور پر۔ لا الہ الا اللہ۔ تیسری آیت ہے ہمارے سامنے، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، سورہ فاطر، توحید کی بڑی اچھی آیات ہے، آیت نمبر 10 ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، الیہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف، یصعد الکلم الطیب، پاکیزہ کلمہ چڑھتا ہے، صعد یصعد چڑھتا، اب صعود، فوقیت، علو سب ایک ہی معنی میں، تو ظاہر ہے کہ چڑھنا جو ہے نیچے سے اوپر کو اٹھنا، تو کلمہ طیب، تلاوت، ذکر و اذکار، دعا، یہ سب جو کلمہ طیب ہے یہ اللہ کی طرف چڑھتا ہے، اوپر اٹھتا ہے، الیہ یصعد الکلم، اللہ اکبر، والعمل الصالح یرفعہ، اب یرفعہ کی ضمیر یا تو الکلم الطیب کی طرف کہ عمل صالح کہ کلمہ طیب اس کو اٹھا لے جاتا ہے، یعنی آپ کے عمل کی قبولیت کا وسیلہ اور ذریعہ بنتا ہے الکلم الطیب، یا یہ ہے کہ الکلم الطیب ہو گیا، الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی طرف کلمہ طیب چڑھتا ہے، نیچے سے اوپر جاتا ہے، ہم عمل کرتے ہیں دنیا میں، وہ چڑھتا ہے آسمان میں اللہ کی طرف، والعمل الصالح یرفعہ یرفع اللہ الیہ، یرفعہ اللہ الیہ، عمل صالح کہ اللہ اس کو اپنی طرف اٹھا لیتا ہے، جی دونوں معنی ہوگا، تو یرفعہ کا فاعل اللہ، یا یرفعہ کا فاعل الکلم الطیب کہ کلمہ طیب عمل صالح کو اٹھانے کا ذریعہ ہوتا ہے، گویا وسیلہ بنتا ہے کلمہ طیب، یا عمل صالح کو اللہ اپنی طرف اٹھا لیتا ہے، یرفعہ اللہ، اللہ اٹھا لیتا ہے، اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے عالی ہے، بلند ہے، کیونکہ اشیاء اسی کی طرف چڑھائی جاتی ہے، اسی کی طرف اٹھائی جاتی ہے۔ لا الہ الا اللہ۔ چوتھی آیت ہے فرعون نے کہا تھا، فرعون جو ملک مصر کا بادشاہ تھا، قبطی قوم کا بادشاہ تھا، اور بنی اسرائیل کو جسے غلام بنا رکھا تھا، اور تمام مصر کے بادشاہوں کا لقب فرعون ہوا کرتا تھا، اسی کی جمع فراعنہ، تو وہ فرعون جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اپنے لیے ربوبیت کا دعویٰ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میرے سوا کوئی رب نہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب اللہ آسمان میں، تو اس نے کیا کہا، ملمہ سازی کر رہا ہے، قوم کو دھوکہ دے رہا ہے، جی حق پر باطل کا رنگ چڑھا رہا ہے، کہا یا حامان ابن لی صرحا، یا حامان، اس کے وزیر کا نام تھا حامان، یا حامان ابن لی صرحا لعلی ابلغ الاسباب، اے حامان ایک محل تیار کرو، بہت اونچا محل تیار کرو، قلعہ تیار کرو، اونچی عمارت کو صرح کہتے، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ میں ان راستوں تک پہنچ سکوں یا دروازے تک پہنچ سکوں جس کے اندر رب العالمین ہے، موسیٰ کا رب ہے، تاکہ میں اس کو دیکھ سکوں، جھانک سکوں اس کی طرف۔ یا حامان ابن لی صرحا،
گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ثابت ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ رب تعالیٰ ہمارا آسمان میں ہے، اور یہی نظریہ یہی عقیدہ تمام انبیاء کرام نے پیش کیا. تو کاذرا سا دیکھنا چاہتے یا بطور ٹھٹھا اور مذاق کے کہا ہوگا کہ حامان کوئی اونچی بلڈنگ بناؤ. سبب رسی کو بھی کہتے ہیں، جو ڈول میں بکٹ میں باندھ کر کے ہم لوگ کنویں سے پانی نکالتے، اس کو بھی سبب کہتے. فَلْيَمْدُدْ بِسَبَبٍ إِلَى السَّمَاءِ. لوگ آپ سے کہتے ہیں کہ جا کر کے کوئی علامت لے کر کے آ جائیے، یا آسمان پہ چڑھ کے کوئی قرآن لے کر کے آ جائیے. اگر ان کی باتوں کے اندر آپ بھول بھلیوں میں ان کے پھنس گئے اور ان کی باتوں کو آپ نے اہمیت دینا شروع کیا، تو چلیے ایک رسی آسمان میں لٹکا لیجیے اگر آپ کے بس میں ہے تو سبب کہتے ہیں رسی کو. اور سبب کہتے ہیں فَأَتْبَعَ سَبَبًا. ذوالقرنین کے واقعے میں ہے کہ وہ راستے کے پیچھے لگا، راستے کے پیچھے 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 یہاں تک گیا جہاں تک انسانی آبادی ختم ہو رہی تھی. فَأَتْبَعَ سَبَبًا، سببہ کے معنی طریقہ. اور سبب کہتے ہیں دروازے کو بھی. اسباب السماوات، آسمان کے دروازوں تک پہنچاؤ، یا اتنا اونچا محل بناؤ کہ جہاں سے مجھ کو آسمان میں جانے کا راستہ مل جائے تاکہ میں موسیٰ کے رب کو دیکھ سکوں. تو اصل میں یہ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بات پیش کی کہ ہمارا رب تعالیٰ آسمان میں ہے. تو قوم کو بیوقوف بنانے کے لیے اور موسیٰ علیہ السلام کے قول کو رد کرنے کے لیے کہ قوم سمجھے کہ فرعون واقعی معبود ہے، رب ہے، اور کوئی رب آسمان میں نہیں ہے، یہ اس طرح کی بات کر رہا. جی، قوم کو اس نے چیٹ کیا، باطل کا رنگ چڑھا دیا حق کے اوپر. کہا اے حامان تیار کرو ایک بلند بالا عمارت جس پر چڑھ کر کے میں راستے کی ہدایت پا سکوں، جو راستہ ہمیں موسیٰ کے رب تک لے جائے. ہم دیکھیں کہ کہاں ہے موسیٰ کا رب، اس بلند بالا عمارت پر چڑھ کر کے. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اور میں بالکل اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، جھوٹا خیال کرتا ہوں. یہ قوم پر تم ملمہ سازی ہے کہ جھوٹا ہے، کوئی آسمان میں رب نہیں. یہ اظنہ کہہ رہا ہے، میں اس کو جھوٹا خیال کرتا ہوں، کیونکہ قرار نفس سے، دل کی گہرائی سے وہ اللہ رب العالمین کی بلندی کا اور ربوبیت کا قائل. سورہ اسراء میں آیت ہے 102 نمبر کی آیت. موسیٰ علیہ السلام نے ایک طرح کا چیلنج کر کے کہا لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. اے فرعون تم خوب جانتے ہو کہ ان علامات کا، ان آیات بینات کا، ان معجزات کا جس سے اللہ نے ہمیں نوازا ہے، اس کا نازل کرنے والا اللہ ہے. اس کو رب السماوات والارض نے ہی نازل کیا ہے لوگوں کی بصیرت کے لیے. تم اس کو جانتے ہو. کہاں اس نے کہا کہ میں نہیں جانتا، خاموش رہا. کتنی تاکید کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا. لام قاف، لام مفتوح ہے جس کے آگے جملہ قسمیہ محذوف ہوتا ہے. واللہ، واو قسمیہ محذوف ہے، لام تاکید کا ہے، قد تاکید کا، تین تاکید کے ساتھ حضرت موسیٰ کہہ رہے ہیں لقد علمت ما انزل هؤلاء. ان علامات کو جو ہماری معجزات ہیں، آیات بینات ہیں، ہماری نبوت کی صداقت کی دلیل ہیں، ان کو رب السماوات والارض نے لوگوں کی بصیرت کے لیے نازل کیا ہے. اور ایک جگہ قرآن نے کہا سورہ نمل آیت نمبر 14 میں وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. بڑھ بنائے ظلم، بڑھ بنائے علو پسندی، غرور اور کبر میں اس نے اتنا کہ کہا کہ میں آیات بینات کا انکار کرتا ہوں، جبکہ وہ قرار نفس سے، دل کی گہرائی سے ان آیات کو سمجھ رہا تھا کہ یہ معجزات ہے اور یہ سحر اور جادو کی قسموں سے نہیں ہے. لیکن اپنی اقتدار کو بچانے کے لیے اور ظلم اور علو پسندی کے نشے میں وہ حق کا انکار کرتا رہا. بہرحال جو شاہد ہے، جو دلیل ہے اس آیت میں، وہ یہ کہ فرعون کا یہ کہنا کہ ایک بہت اونچا محل تیار کرو جس پر میں چڑھ کر کے آسمان کے راستوں کو تک پہنچ سکوں اور آسمان کے دروازوں تک پہنچ سکوں جہاں موسیٰ کا رب موجود ہے. تو گویا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے کہا ہوگا کہ اللہ آسمان میں ہے. اور ظاہر ہے کہ بلندی پر چڑھنا اور مطلع ہونا کہتے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے علو ذاتی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ثابت کیا. واللہ علو قدر تو سب مانتا ہے کہ مقام اور مرتبے کے اعتبار سے بلند. تو یہ بھی آیت دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات تمام مخلوقات کے اوپر ہے. اب آخری دو آیت جو متصل آیت ہے سورہ ملک کی، آیت نمبر 16 اور 17. أَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. کیا تم امن میں ہو، نڈر ہو، بے خوف ہو، امن کی ضد خوف ہے، یعنی ڈرتے نہیں ہو،
نڈر ہو گئے ہو، بے خوف ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ ہستی جو آسمان میں ہے، اللہ اکبر، مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ. جی یہاں پر اللہ تعالیٰ کا اظہار عظمت کا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام مخلوقات کے اوپر ہے، سب پر قادر ہے اور سب کا نگہبان ہے اور سب کوئی اس کے حکم کے تابع ہے، وہی غالب و مقتدر ہے. اس لیے اللہ نے کہا آمین تم من فی السماء، وہ ہستی جو آسمان میں ہے. آمین تم من اللہ نہیں کہا، آمین تم من فی السماء، علو کو ثابت کیا کہ وہ ہستی جو آسمان میں ہے اس سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تمہیں زمین کے اندر دھسا دے. خسف یخسف، جیسے فرعون کو اس نے دھسایا. دھسنے کا تعلق نیچے سے ہے، نیچے جانا. ان یخسف بکم الارض، کہ وہ تم کو زمین میں دھسا دے. فاذا ہی تمور، تب زمین حرکت کرنے لگے، اضطرابی حالت اور حرکت کی حالت پیدا ہو اور تم اس کے اندر دھستے چلے جاؤ. کیا اس بات سے بے خوف ہو؟ نہیں جانتی کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ تمہیں دھسا دے؟ مکذبین کو اللہ کہہ رہا ہے، کافرین کو وارننگ دے رہا ہے. تو من فی السماء، وہ ذات جو آسمان میں ہے، اللہ کے لیے علو ذاتی ہوئی. آگے آئے تھے ام امین تم من فی السماء، بلکہ تم اس بات سے بے خوف ہو گئے ہو کیا اس ہستی سے جو آسمان میں ہے. پھر یہی لفظ کو تکرار ہے، یہ آدھا ہے من فی السماء، اس ہستی سے جو آسمان میں، اس سے بے خوف ہو گئے ہو کہ ان یرسل علیکم حاصبا، کہ وہ تم پر تیز تند ہوا بھی چلائے جو کنکریاں اڑاتی ہوئی ہوں، جیسے کہ قوم عاد کے اوپر، یا کہہ لیجیے قوم سمود جس کے نبی عاد کے طرف اللہ نے حضرت سمود کو بھیجا. وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا، حضرت ہود کو بھیجا. جی اور قوم سمود کی طرف حضرت صالح کو بھیجا. تو قوم ہود یا کہہ لیجیے قوم عاد کو اللہ رب العالمین نے تیز تند ہوا کے ذریعے ہلاک کیا. سخر علیہم ریحا صرصرا، بعد تند بعد صرصر، انتہائی تیز ہوا جو ان کو آسمان کی بلندیوں میں لے جاتی تھی اور وہیں سے دے پٹکتی تھی. 7 لیال و 8 ایام، 7 راتیں اور 8 دن. گویا دن کے شروعاتی حصے سے عذاب شروع ہوا تھا، اس لیے دن تو 8 ہوا لیکن راتیں 7. یا حاصب والے کنکریوں سے کی بارش، جیسے قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے کنکریوں سے ہلاک کیا، یا اصحاب فیل کو، ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا. کیا اس بات سے ڈرتے ہو، بے خوف ہو گئے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ تم پر کنکریوں کی بارش کرے یا تیز تند ہوا کے ذریعے تم کو ہلاک کر دے؟ تو حاصب کا تعلق اس عذاب سے جو اوپر سے آتا ہے، اور خسف کا تعلق اس عذاب سے ہے جو نیچے سے ہوتا ہے. گویا اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، وہ تم کو اوپر سے بھی ہلاک کر سکتا ہے، وہ تم کو نیچے سے بھی ہلاک کرتا ہے کہ تمہارے پاؤں کے نیچے کی زمین کو دھسا دے اور تم نیچے دھستے ہوئے چلے جاؤ. لا الہ الا اللہ والعیاذ باللہ والعیاذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں مختلف قوموں کا، مکذبین قوموں کا ذکر کر کے، نوح، عاد، ثمود وغیرہ کا ذکر کرنے کے بعد اللہ نے کہا فَكُلًّا أَخَذْنَا بِذَنبِهِ، ہر کسی کو، ہر قوم کو ہم نے ان کے گناہوں کے سبب پکڑ لیا. فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا، کسی پر ہم نے تیز تند ہوا چلایا یا پتھر کی بارش تھی برسائی. وَمِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، کسی کو سخت چیخ نے پکڑ لیا، سب کے کلیجے پھٹ گئے، سب کے دل پھٹ گئے، سب کے ہارٹ اٹیک ہو گئے. جی یہ قوم شعیب تھی. وَمِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنَا بِهِ الْأَرْضَ، اور کسی کو ہم نے زمین میں دھسا دیا، وہ قارون تھا. وَمِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنَا، اور کسی کو ہم نے ڈبا دیا، وہ قوم نوح تھی. 4 عذاب کا ذکر ہوا، اس میں حاصف اور خسف، اس کا تعلق اوپر اور نیچے سے. بہرحال اس دونوں آیت کے اندر، یا ان دونوں آیتوں کے اندر شاہد اور دلیل جو ہے من فی السماء، اس ذات سے جو آسمان میں ہے، یہ دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی ذات سے بلند ہے. اب ایک اعتراض ہو سکتا ہے، فی کا کیا معنی ہے یہاں پر؟ فی ظرفیت کے لیے عام طریقے سے آتا ہے، آسمان میں ہے تو گویا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے، جس میں کوئی چیز ہوتی ہے وہ چیز بڑی ہوتی ہے. جیسے آپ کہتے ہیں الماء فی الکاس، پانی کاس میں ہے، کاس سے باہر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ کہ کاس اس کو گھیرے ہوا ہے. تو اللہ اگر آسمان میں ہے تو آسمان اس کو گھیرے ہوا ہے، تو آسمان بڑی مخلوق ہو جائے گی. ظاہر ہے کہ یہ معنی ہرگز نہیں ہو سکتا، یہ عقیدہ کے خلاف ہے. اگر اس ظاہری معنی، اگر لفظ کا ظاہری معنی اگر غلط ہو، باطل ہو، تو ہم علم یقینی کے ساتھ کہتے ہیں، یقیناً کہتے ہیں، یا ہم کو یقینی علم ہے اس بات کا، بالکل
یقین کے ساتھ ہم اس معنی کو غلط سمجھیں گے. جو ظاہری معنی ہو اور وہ باطل معنی ہو، شریعت کے مزاج سے میل نہیں کھاتا ہو، وہ اللہ کی مراد کبھی نہیں ہو سکتا، اور کبھی وہ ظاہری معنی ہو ہی نہیں سکتا. کوئی بھی باطل معنی قرآن کا اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ظاہری معنی ہو ہی نہیں سکتا. جی، تو یہ اگر سمجھتا ہے کوئی کہ آسمان اللہ کا احاطہ کیے ہوئے ہے کیونکہ فی ظرفیت کے لیے آتا ہے، تو یہ ظاہری معنی باطل ہے. اور جو بھی ظاہری معنی باطل ہو، بالیقین ہم جانتے ہیں کہ وہ اللہ کی مراد نہیں ہو سکتا، کیونکہ ظاہر کتاب و سنت باطل معنی پر دلالت نہیں کر سکتا ہے. تو کیا مطلب ہوگا فی کا؟ اہل علم نے 2 جواب دیا الحمدللہ. کہا کہ ایک تو یہ ہے کہ فی سما سے مراد علو، اللہ فی العلو ہے. کدھر ہے؟ اللہ کی ذات علو ہے، جہت علو ہے، جہت علو ہے. اور ہم جانتے ہیں الرحمن والعرش استویٰ کہ ساری مخلوق کے اوپر اللہ کا عرش ہے، اور اس عرش کے اوپر رب العالمین. تو سما والے علو، اور یہ تعویل نہیں ہے، خود قرآن نے اسی معنی میں استعمال کیا ہے. انزل من السماء ماء، اللہ نے آسمان سے بارش برسائی. سب جانتے ہیں کہ آسمان سے بارش نہیں برتی، وہ آسمان جو سقف محفوظ ہے، جی، جو موٹی چھت ہے، جو آسمان نیلگوں آپ کو نظر آ رہا ہے، جی، جس میں اجرام سماویہ یا اجرام فلکیہ جس کو کہہ لیجیے، جیسے زمین ہے اس طریقے سے آسمان ہے، وہاں سے بارش نہیں ہوتی بلکہ بدلی سے ہوتی ہے. اور بدلی کہاں ہے؟ والسحاب المسخر بین السماء والارض، زمین اور آسمان کے درمیان بدلی ہوتی ہے، وہاں سے بارش ہوتی ہے. اور اس کو قرآن نے سما کہا. تو سما کے معنی علو. تو اگر فی کا معنی فی لیں گے، ظرفیت لیں گے، تو سما سے مراد یہاں پر وہ آسمان نہیں، سبع سماوات نہیں، بلکہ فی العلو، اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو بلندی میں ہے، اور بلندی عرش کے اوپر کی بلندی الحمدللہ. یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ فی اللہ کے معنی میں، فی اللہ کے معنی میں ہے، یعنی آمنتم من علی السما، اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمانوں کے اوپر ہے، عرش کے اوپر ہے. تو فی کا اعلیٰ کے معنی میں آنا یہ بھی قرآن مجید کے اندر ہے، عربی زبان میں آتا ہے. فرعون نے اپنی جادوگر قوم کو جو ڈیفیٹ کھا گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں، اور ان کو یقین ہو گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سچے نبی ہے، اور جو لاٹھی اژدہا بنی ہے یہ جادو کی قبیل سے نہیں ہے، یہ واقعی معجزہ ہے. تو ایمان لے آئے. تو فرعون نے ان ساحروں کو جو ایمان لے آئے تھے وارننگ دی، لَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، ہم تم کو سولی پر لٹکا دیں گے، کھجور کے تنے پر، کہ کھجور کے تنے میں، کھجور کے تنے کے اندر سوراخ کر کے تم کو اندر ڈال دیں گے. ایسے سولی ہوتی ہے کہ یا لکڑی کے اوپر آدمی کو سولی دی جاتی ہے. تو فی یہاں پر اعلیٰ کے معنی میں ہے، تو معنی ہوگا من فی السماء، اے من علی السماء، اس ذات سے بے خوف ہو گئے جو آسمان کے اوپر ہے. تو یا تو فی کو اگر ظرفیت کے معنی میں لے تو سما کے معنی علو، یا پھر فی کو اعلیٰ کے معنی میں لے الحمدللہ. کچھ لوگ مغالطے میں ڈالتے ہیں سورہ انعام اور سورہ زخرف کی آیت سے، جس میں اللہ نے کہا وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ، وہی ہستی ہے جس کی الوہیت آسمان میں بھی ہے، جس کی الوہیت زمین میں بھی. اور یہی مفہوم ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، وہی اللہ آسمان میں بھی ہے، وہی اللہ زمین میں بھی ہے. اب یہاں سے لوگ پکڑتے کہ دیکھو اللہ آسمان میں بھی ہے اور اللہ زمین میں بھی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. قرآن کی بعض آیت کی تفسیر کرتی ہے وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ، وہی ذات ہے کہ جس کی الوہیت آسمان میں بھی، یعنی آسمان کی مخلوق بھی اسی اللہ کی بندگی کرتی ہے، اور وہی اللہ معبود حقیقی ہے جس کی زمین والے عبادت کرتے ہیں. تو الوہیت اللہ تعالیٰ کی ہر جگہ ہے، یعنی وہی آسمان والوں کا بھی معبود حقیقی ہے، وہی زمین والوں کا ہے. الوہیت ہے ہر جگہ اس کی. یہ نہیں کہ آسمان میں کوئی دوسرا معبود ہے اور زمین والوں کا کوئی دوسرا معبود ہے، ایک ہی ہستی ہے وہ معبود ہے. یہی معنی ہے وہ اللہ، یعنی وہ ذات جس کے لیے الوہیت حقہ ہے، جس کی عبادت سچی ہے، وہ آسمان میں بھی ہے اور زمین میں، یعنی الوہیت ہے، الوہیت، نہ کہ اللہ کی ذات آسمان میں بھی اور زمین میں بھی. دوسرا معنی بعض اہل علم نے کہا وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ، وہی اللہ آسمان میں، اس کی ذات عرش کے اوپر ہے، آسمانوں کے اوپر، فی اللہ کے معنی میں. وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اور فی الارض کا تعلق ہے یعلم سرکم وجہرکم سے. یا پوری آیت کا مطلب ہے وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ، اللہ تعالیٰ زمین میں تمہارے سر کو اور تمہاری جہر کو جانتا ہے. اللہ آسمان میں ہے، وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ،
اور زمین میں جو تم باتیں سری کرتے ہو یا علانیہ کرتے ہو، کوئی کام چھپا کے کرتے ہو کہ دکھا کے کرتے ہو، سب کو اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ وہ فی الارض کا تعلق یعلموں سے ہے۔ تو یہ دو معنی ہے، یا یہ کہہ لیجئے کہ اللہ کی ذات عرش پر ہے اور آسمان میں وہو اللہ فی السماوات و فی الارض یعلم سرکم، آسمان میں سری یا جہری بات ہو یا کام ہو، یا زمین میں سری اور جہری بات ہو یا کام ہو، سب کو اللہ جانتا ہے۔ وہو اللہ، وہی اللہ ہے۔ فی السماوات و فی الارض کا تعلق یعلم سے کر دیں، یعلم سرکم و جہرکم فی السماوات والارض، ایک مفہوم یہ ہوا۔ یا وہو اللہ فی السماء وقف، وفی الارض یعلم، کہ اللہ آسمان میں ہو کر کے اتنے بلند بون شاہ سے علوے لامحدود، لا اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ کس قدر بلند ہے آسمان اور زمین کے درمیان کی دوری، اور پھر 7 آسمانوں کے درمیان کی دوری، اور پھر اس کا عرش کرسی، اور پھر اس کے اوپر عرش، اور عرش کے اوپر رب العالمین اللہ۔ لا یعلم قدر هذه المسافہ الا اللہ، اس مسافت کے اندازے کو تو صرف اللہ ہی سمجھے گا، اس کی مقدار کو تو وہی جانتا ہے۔ لیکن وہ وہاں ہو کر عرش کے اوپر بھی، زمین میں جو تم سر اور جہر کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے۔ وہ اللہ کا عرش کے اوپر ہونا اس بات کے لیے معنی نہیں ہے کہ وہ تمہاری حالتوں سے ناواقف ہے، اور وہ زمین میں جو تم کرتے ہو اس کو وہ نہیں جانتا۔ تو 3 معنی ہوا کہ اللہ کی الوہیت زمین اور آسمان میں ہے، لہذا اعتراض ہی ختم ہو گیا۔ یا اللہ کہ وہ تمہارے سر اور جہر کو آسمان اور زمین میں جانتا ہے، یا اللہ آسمان میں وہو اللہ فی السماوات وقف تام، وفی الارض یعلم سرکم و جہرکم، اور زمین میں تمہارے سر اور جہر کو جانتا ہے بلند ہو کر کے۔ ھذا وباللہ التوفیق۔ جب ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہر شے کے اوپر ہے، تو اللہ تعالیٰ کی سلطنت کو، اس کی مخلوق پر سیطرت کو، مخلوق کے اوپر اس کی عظمت اور بزرگی اور بلندی کو ہم سامنے رکھیں، اور اپنے رب تعالیٰ کا خوف اور اس کی عظمت کا احساس ہمیشہ اپنے دل میں اور اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیں، تاکہ ہم اللہ کا تقوی اختیار کر سکیں، اس کے واجب اور فرائض کو بجا لائیں اور حرام کاموں سے اجتناب کریں۔ یہی وہ 6 آیات تھی جس سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اللہ تعالیٰ کے علو کو اس کی مخلوقات پر ثابت کیا ہے، جو آپ کے سامنے پڑھی گئی۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ ہی کے لیے مشرق اور مغرب ہے، اور تم جس طرف رخ کرو گے اللہ کا چہرہ پاؤ گے۔ اس کا مطلب کیا ہے شیخ؟ جب قبلہ مشتبہ ہو جائے آدمی کے اوپر، تو اللہ نے کہا ہے کہ جس طرف تم رخ کرو گے اسی طرف اللہ کا چہرہ ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ تو انسان جہاں کہیں بھی ہے، جس طرف بھی ہے، وہ اللہ کے چہرے کے سامنے ہے، کیونکہ اللہ کی ذات عرش کے اوپر ہے، اور اس کی کرسی جو اس کے قدم کی جگہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس کی تفسیر کے مطابق یہ پورے آسمان اور زمین سے بڑی ہے، اور اس کے اندر انسان ایک چھوٹی سی مخلوق ہے۔ تو جہاں بھی وہ کھڑا ہے وہ اللہ کے سامنے ہے، گویا کہ اسی طرف اس کا قبلہ ہے، اور اب تعالیٰ اسی کی طرف متوجہ ہے۔ یہ قبلے کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہ اگر لا علمی میں تمہیں قبلے کا صحیح علم نہ ہو کعبہ کا، تو جس طرف بھی غالب گمان ہو، کوئی ہو تو اس سے پوچھو، اور اگر کوئی پتہ نہ دے، یا آج کل تو قبلہ نما بھی آ گیا ہے، لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے، وہ سب بھی اگر تمہارے پاس نہیں ہے، تو غالب گمان کر کے ایک جہت کو، ایک سمت کو متعین کر لو، اور اس طرف رخ کر کے نماز پڑھو۔ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، ادھر ہی اللہ کا چہرہ ہے، ادھر ہی قبلہ ہے تمہارا، ادھر ہی اللہ رب العالمین تمہاری طرف متوجہ ہے، تم اس کے سامنے ہو۔ قبلے کی عظمت کو بتانے کے لیے، اور ساری چیزیں جو جہاں کہیں بھی ہے وہ اللہ کے سامنے، کیونکہ جب کرسی کے سامنے پوری کائنات ہے، کرسی کے نیچے، اور عرش تو بہت بڑی مخلوق ہے، اور اللہ تو سب سے بڑی ہے، سب سے بڑا ہے، تو آپ بتائیے کہ کوئی مخلوق کہیں بھی ہے، وہ میں تو سمجھتا ہوں کہ مثال بھی شاید نہیں دے سکتے ہم، لیکن چھوٹی سے بھی چھوٹی سی چیز ہے جو اس کے سامنے ہے، پوری کائنات رائی کے دانے کے برابر ہے اس کی ہتھیلی میں۔ تو اسے جو جہاں بھی ہے وہ اللہ کے سامنے۔ جی